جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فائز عیسیٰ قاضی بینچ کا انصاف، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کا انصاف، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب پتہ چلا مسلم لیگی کیوں کہا کرتے تھے کہ جب جسٹس بندیال جائیں گے، جب فائز عیسیٰ قاضی چیف جسٹس بن کر آئیں گے، تب نواز شریف وطن واپس آئیں گے۔ کیا حسین اتفاق ہے ویسے کہ فائز عیسیٰ قاضی، جسٹس فائز عیسیٰ قاضی نواز شریف کے لیے خوش نصیبی کی علامت نکلے ہیں۔ نواز شریف کے لیے فائز عیسیٰ قاضی صاحب لکی نمبر نکلے ہیں۔ نواز شریف اینڈ فیملی کا سب سے مضبوط اور تگڑا کرپشن اور منی لانڈرنگ کا کیس حدیبیہ، نواز شریف اینڈ فیملی کا سب سے مضبوط اور تگڑا کرپشن کیس حدیبیہ فائز عیسیٰ قاضی صاحب نے بند کیا، ختم کیا۔ نواز شریف صاحب کی تاحیات نااہلی فائز عیسیٰ قاضی صاحب کے ہاتھوں ختم ہوئی، اور اب نواز شریف کی زندگی کا سب سے تگڑا اور مضبوط سیاسی حریف عمران خان، فائز عیسیٰ قاضی صاحب نے الیکشن سے 25 دن پہلے اسے ٹیکنیکل ناک آؤٹ کر دیا اور نواز شریف صاحب کو بلہ تھما دیا اور نواز شریف صاحب کو واک اوور مل گیا۔ تاحیات نااہلی کیس میں جس طرح تاحیات نااہلی کی مخالفت کی فائز عیسیٰ قاضی صاحب نے، 100 جنم بھی کوئی قابل ترین وکیل بھی 100 جنم لے کر آ جائے وہ نہ کر سکے، اور بلہ کیس میں جس طرح فائز عیسیٰ قاضی صاحب نے الیکشن کمیشن اکبر ایس بابر کی وکالت کی، 100 جنم بھی کوئی وکیل لے کر آ جائے تو وہ نہ کر سکے۔ فائز عیسیٰ قاضی صاحب جس طرح بولے، کمال بولے۔ آپ 16 گھنٹے کی، تقریباً 16 گھنٹے کی یہ بلہ کیس کی ریکارڈنگ نکال کر دیکھ لیں۔ 2 دن یہ سماعت ہوتی رہی، 16 گھنٹے کی سماعت تھی۔ اس کی ریکارڈنگ نکال کے دیکھ لیں، سب سے زیادہ بھلا پتہ ہے کون بولا ہے؟ فائز عیسیٰ قاضی صاحب، کوئی وکیل نہیں، سب سے زیادہ جج بولا ہے۔ ہم سنا کرتے تھے کہ جج کی ججمنٹ بولتی ہے، لیکن یہاں جج بولا، جارحانہ انداز، یک طرفہ سماعت۔ پی ٹی آئی کے وکیل انتظار کرتے تھے کہ جج صاحب خاموش ہوں تو ہم درمیان میں بولیں، اور جن وقفوں، جو جج صاحب کی خاموشی کے وقفے ہوتے تھے، ان میں پی ٹی آئی کے وکیل بیچارے ڈرے سہمے ہوئے بولتے رہے۔ اور جس طرح بلہ کیس کی سماعت کی فائز عیسیٰ قاضی صاحب نے، مجھے راحت تندوری کا شعر اس پر یاد آ گیا، اپیل بھی تم، دلیل بھی تم، گواہ بھی تم، وکیل بھی تم۔ اپیل بھی تم، دلیل بھی تم، گواہ بھی تم، وکیل بھی تم، جسے بھی چاہو حرام کہہ دو، جسے بھی چاہو حلال کہہ دو۔ بلہ کیس کی 2 دنوں کی سماعت اور 16 گھنٹے کی سماعت، ذرا یہ اس کی ریکارڈنگ پڑی ہوگی، لائیو نشریات تھیں، ریکارڈنگ پڑی ہوگی، دیکھ لیجئے گا۔ وہ ایسے بولتے رہے فائز عیسیٰ قاضی صاحب کہ وکیل انتظار کر رہے ہوتے تھے کہ جج صاحب خاموش ہوں، اور وہ پی ٹی آئی وکیلوں کو یوں جواب دے رہے ہوتے تھے کہ لگتا تھا وہ جج نہیں، الیکشن کمیشن اکبر ایس بابر کے وکیل ہیں۔ ان کا رویہ، ان کا لہجہ، ان کا غصہ، فائز عیسیٰ قاضی صاحب کا رویہ، ان کا لہجہ، ان کا غصہ، سب کچھ پوری قوم نے دیکھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ عمران خان دور میں جو ان کے خلاف ریفرنس آیا تھا وہ ان کے ذہن میں تھا۔ کیا وہ تانے دیتے رہے فائز عیسیٰ قاضی صاحب؟ خدا کے لیے میری درخواست ہے سپریم کورٹ سے، اب یہ لائیو سماعتیں بند کر دیں۔ سپریم کورٹ کا جو تھوڑا بہت بھرم رہ گیا ہے وہ بھی ختم نہ ہو، اور ہم جو سمجھتے ہیں کہ بڑی سیٹوں پر بڑے لوگ بیٹھے ہیں، اور جب وہ بولنے نکلتے ہیں تو دکھ ہوتا ہے۔ جب بت ٹوٹتے ہیں اتنے بڑے بڑے
تو دکھ ہوتا ہے۔ فائز عیسیٰ قاضی بینچ نے جس خوبصورتی سے جمہوریت، الیکشن، ووٹ کی عزت اور طریق انصاف کو ٹیکنیکل ناک آؤٹ کیا، اسی خوبصورتی سے وہ اپنی اور سپریم کورٹ کی رہی صحیح ساکھ کو بھی ناک آؤٹ کر گئے۔ فائز عیسیٰ قاضی صاحب کا بینچ کا فیصلہ انا للہ و انا الیہ راجعون، سپریم کورٹ کا انصاف انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کے ذہنوں میں ہوگا کہ تاحیات نااہلی کیس میں فائز عیسیٰ قاضی صاحب کہہ رہے تھے، دلیل دے رہے تھے کہ کسی سیاستدان کو تاحیات نااہل کر دینا مطلب لاکھوں ووٹرز کے نمائندہ سیاستدان کو تاحیات نااہل کر دینا، یہ تو لاکھوں ووٹرز کی توہین ہوئی۔ الیکشن سے 25 دن پہلے پاکستان تحریک انصاف کروڑوں ووٹرز کی جماعت، ملک کی سب سے مقبول ترین جماعت سے انتخابی سمبل لے کر اسے ٹیکنیکلی طور پر الیکشن سے آؤٹ کر دینا، فائز عیسیٰ قاضی صاحب یہ کروڑوں ووٹر کی توہین نہیں؟ اور فائز عیسیٰ قاضی صاحب آپ کے شاید علم میں ہوگا، یقیناً ہوگا، کہ پاکستان تحریک انصاف سے بلہ واپس لے کر آپ نے نہ صرف کروڑوں ووٹوں کی توہین کی ہے، بقول آپ نے کہا ہوا تھا نا تاحیات نااہلی کیس، بلکہ 227 نشستیں جو خواتین کی ہیں آپ نے بلہ واپس لیا۔ اب تحریک انصاف اگر 80 سیٹیں بھی لے جاتی ہے، تحریک انصاف کے امیدوار 80 سیٹیں بھی جیت جاتی ہیں، تو وہ ایک خاتون مخصوص نشست بھی نہیں جیت پائیں گے، کیونکہ ان کے پاس بلہ نہیں ہے، پارٹی ہے کی حیثیت مک گئی۔ اور سینٹ کے جو 50 سینیٹر ہوں گے اس میں ایک نشست بھی وہ نہیں لے پائیں گے، اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی جب وہ جیت کر آئیں گے۔ اور زرداری صاحب پر بھاری، اب اتنے آزاد لوگوں کو جیتتا ہوا جب دیکھیں گے، اور جہانگیر ترین صاحب جب دیکھیں گے، اور اس سیاست کی منڈی کے بیپاری جن کے پاس پیسہ ہے جب دیکھیں گے، جن کے پاس عہدہ ہے جو دیکھیں گے، جو طاقت والے جب وہ دیکھیں گے، تو جہاز چلیں گے۔ اور 80% پاکستان تحریک انصاف کے، لکھ لیجئے گا، پاکستان تحریک انصاف کے 80% جو لوگ تحریک انصاف اور عمران خان کے ووٹ پہ آئیں گے، وہ ادھر ادھر ہو جائیں گے، اور یہ سارا فائز عیسیٰ قاضی صاحب کے سر جائے گا۔ فائز عیسیٰ قاضی صاحب پاکستان میں اس وقت متنازع ترین حالات ہیں، متنازع ترین نگران حکومتیں ہیں، متنازع ترین الیکشن کمیشن ہے، اور اوپر سے آپ کے متنازع ترین فیصلے نے متنازع ترین 75 سالہ تاریخ کے الیکشن کی بنیاد رکھ دی ہے۔ اب اسے الیکشن نہیں کہنا چاہیے، اسے سلیکشن کہنا چاہیے۔ اب ہم سلیکشن کریں گے 8 فروری کو، الیکشن تو ختم ہو گیا۔ اور فائز عیسیٰ قاضی صاحب، آپ جج کی بجائے الیکشن کمیشن کے وکیل لگے، آئین پر انا حاوی ہوئی، آئین کی تشریح پر انا کی تسکین حاوی ہوئی۔ آئین پاکستان کا دفاع اٹھانے والے فائز عیسیٰ قاضی صاحب اور 3 رکنی بینچ آئین کے آرٹیکل کو بھول گئے جس میں عوامی نمائندگی ہے، اور اس آرٹیکل کو بھول گئے، آئین کے اس آرٹیکل کو جس میں صاف اور شفاف انتخابات کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ وہ آرٹیکل ختم ہوا، الیکشن کمیشن ایکٹ حاوی ہو گیا آئین پر، سمبل لیا کروڑوں ووٹر کا، وہ صاف شفاف الیکشن ختم ہو گیا، الیکشن ایکٹ جو تھا وہ حاوی ہو گیا۔ فائز عیسیٰ قاضی صاحب نے 2 دن جو سماعت ہوئی بلے کی، اس میں 2 دن وہ ساری جمہوریت پاکستان تحریک انصاف میں سے نکالتے رہے۔ مسلم لیگ نون کی طرف پلٹ کر نہ دیکھا کہ وہاں بھی سلیکشن ہوئی ہے، پیپلز پارٹی کی طرف پلٹ کر نہ دیکھا کہ وہاں بھی سلیکشن ہوئی ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری باپ بیٹے نے ایک معاہدہ جمع کروایا ہے ریٹرننگ افسر کے پاس، 4 پی والی پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے سربراہ ہیں زرداری صاحب، اور 3 پی والی پاکستان پیپلز پارٹی کے نامزد چیئرمین ہیں بلاول بھٹو۔ دونوں نے ایک معاہدہ کیا ہے کہ اب یہ دونوں جو جماعتیں ہیں یہ تیر کے انڈر الیکشن لڑیں گی،
الیکشن کمیشن کو کوئی پتہ نہیں کہ آصف علی زرداری ایک وصیت کی بنا پر بلا مقابلہ منتخب ہوتے آ رہے ہیں 4P والی پیپلز پارٹی کے، اور بلاول بھٹو نامزد ہے، شریک چیئرمین ہے، کوئی الیکشن نہیں۔ اور ابھی ENP جس نے الیکشن نہیں کروائے، اس سے انتخابی سمبل نہیں لیا، الیکشن کمیشن نے 20,000 جرمانہ کیا ہے اور کہا ہے کہ آپ الیکشن کروا لیجئے۔ کاش فائز عیسیٰ قاضی صاحب آئین کو مقدم سمجھتے، حالانکہ وہ آئین کا جشن منانے کے لیے قومی اسمبلی جا پہنچے تھے، وہاں حکومتی بینچوں پر بیٹھ گئے تھے، ایک طرف اسحاق ڈار تھے، ایک طرف زرداری صاحب تھے، درمیان میں فائز عیسیٰ قاضی صاحب تھے، اور سارے ممبران قومی اسمبلی اس وقت جسٹس بندیال اور سپریم کورٹ پر چڑھائیاں کر رہے تھے، اور فائز عیسیٰ قاضی صاحب بیٹھ کر سن رہے تھے۔ کاش فائز عیسیٰ قاضی صاحب اس آئین کو دیکھتے، الیکشن ایکٹ کو تھوڑے سے سائیڈ پہ رکھ دیتے، مانا کہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کی تیاری بھی ٹھیک نہیں ہوگی، وہ کچھ سوالوں کے جواب بھی نہیں دے پائے ہوں گے، اور مانا کہ ان سے بے ضابطگیاں بھی ہوئی ہیں اس الیکشن میں، جو پارٹی الیکشن میں، لیکن یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا کہ آپ الیکشن دوبارہ کروائیں، لیکن آپ سے سمبل نہیں لیا جاتا کیونکہ الیکشن سر پر ہے، اگر سمبل لے لیا تو کروڑوں ووٹوں کی توہین ہوگی، مخصوص نشستیں آپ نہیں لے پائیں گے، سینٹ کے 50 سینیٹرز میں کوئی سینٹ آپ کا نہیں، سینیٹر نہیں بنا پائیں گے، آپ کی جماعت ختم ہو جائے گی، پارلیمانی وجود ختم ہو جائے گا، ملک کی سب سے مقبول جماعت انتخاب سے ٹیکنیکل ناک آؤٹ ہو جائے گی، لہٰذا آپ سے سمبل نہیں لیا جاتا، آپ کو جرمانہ بھی کیا جاتا ہے، اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ الیکشن دوبارہ کریں۔ فائز عیسیٰ قاضی صاحب کاش آپ یہ کرتے تھے، کوئی رہی صحیح ساکھ پر ہماری نظروں میں رہ جاتی۔ اور فائز عیسیٰ قاضی صاحب اکبر ایس بابر کا ایک ووٹ، کہ اکبر ایس بابر وہ ابھی بھی ووٹر ہیں یا بانی رکن ہے تحریک انصاف کے، وہ تو آپ کو یاد رہا، مگر کروڑوں ووٹر جو تحریک انصاف کے تھے، 8.5 لاکھ ووٹر اور کروڑوں دوسرے ووٹر جنہوں نے تحریک انصاف کو ووٹ دینا تھا، وہ آپ کو یاد نہ رہے۔ اور فائز عیسیٰ قاضی صاحب آپ کو یہ بھی یاد نہ، آئین کا آرٹیکل 17(2) یاد نہ رہا کہ الیکشن کمیشن کو یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ اگر کوئی پارٹی الیکشن نہ صحیح کروائے تو وہ اس کی بنیاد پر اس سے انتخابی سمبل واپس لے لے۔ الیکشن کمیشن کو یہ اختیار کس نے دیا ہے فائز عیسیٰ قاضی صاحب، کہ وہ خود ہی عدالت بن جائے اور خود ہی عدالتوں میں جا کے اپیلیں کرے ایک پارٹی کے خلاف؟ مطلب الیکشن کمیشن کو یہ آئین اجازت نہیں دیتا، کہ نہ الیکشن ایکٹ اجازت دیتا ہے کہ الیکشن کمیشن انٹرا پارٹی الیکشن کا جائزہ لے، کالعدم قرار دے عدالت بن کر، اور پھر سمبل واپس لے، اور پھر وہ سمبل کے خلاف اگر کوئی عدالت اس سمبل دے دے تو پھر وہاں جا کے اپیل کرے اور وہاں فریق بن جائے۔ اس طرح تو الیکشن کمیشن فریق بن گیا۔ امتیازی سلوک کا آپ نے نہیں پوچھا، جب بھی آپ امتیازی سلوک کی بات ہوئی آپ مسلم لیگ نون پر پہنچ گئے، کہ تحریک انصاف نے بھی تو سینیٹرز کے جب انتخابات ہو رہے تھے تو ان سے سمبل لے لیا تھا، تو وہ آزاد سینیٹر ہوئے۔ فائز عیسیٰ قاضی صاحب آپ کو ماضی تو بہت یاد ہے، اور لیکن یہ یاد نہیں رہا کہ جو آپ نے کیا۔ اور فائز عیسیٰ قاضی صاحب اب آپ بڑا فخر سے بتا رہے تھے کہ میں نے 12 دنوں میں 8 فروری الیکشن کی تاریخ مقرر کی، نہ کروائیں الیکشن، کوئی ساکھ نہیں رہ گئی ان الیکشنز کی، اب اچھا ہے کہ الیکشن نہ کروائیں، بلکہ تحریک انصاف کو کہیں کہ وہ پارٹی الیکشن کروائے، باقی بھی کروائیں، ابھی سینٹ میں آ بھی گئی ہے قرارداد کے 3 مہینے آگے کر جائیں۔ ہم اس جو 8 فروری کو الیکشن کے نام پہ سلیکشن ہونی ہے، اس کے بعد مزید ملک، قوم اور سیاست، حکومت ایک بند گلی میں جائے گی، اور اس میں آپ کا بھی کردار ہوگا۔ فائز عیسیٰ قاضی صاحب آپ آئے تھے، ہمیں لگا تھا کہ آئین کی سربلندی ہوگی، اور اب یہ بدبودار نظام قدم قدم پر ننگا ہو رہا ہے، اور یہ ہمارا نظام انصاف قدم قدم پہ ننگا ہو رہا ہے۔ فائز عیسیٰ قاضی بینچ کا فیصلہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، سپریم کورٹ کا فیصلہ،
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پاکستان زندہ۔